بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لڑکی کو زنا کی عادت پڑ گئی۔ جب تک زنا نہیں کر لیتی تھی تب تک سکون نہ ملتا۔ پھر ایک روز زنا کرنے کے لیے کوئی آدمی نہ ملا اور اس نے اپنے پالتو کتے سے زنا کر لیا اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ جب الٹرا ساؤنڈ کروائی تو ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ اس لڑکی کے پیٹ میں رات کا 2 بج رہا تھا اور میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ میرے اندر ایک ایسی آگ لگی تھی جو کسی طرح بجھ کے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنے سارے ہی دوستوں کو فون کر لیا تھا لیکن وہ سب کے سبھی مصروف تھے۔ کوئی بھی میرے پاس آنے کو تیار نہیں تھا اور بغیر کسی مرد کے رات گزارنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نیند کی گولی کھا بھی لیتی تب بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میرے جذبات کچھ اس نوعیت کے ہو چکے تھے کہ جب تک میرے ساتھ بستر پہ کوئی مرد نہ ہوتا میں چاہ کر بھی سو نہیں پاتی تھی۔ میں ایک ایسے گناہ کی عادی ہو چکی تھی کہ اسے کیے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا تھا، اور جب آج کی رات مجھے یہ گناہ کرنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا تھا تو میں اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی اور میرے سارے وجود سے پسینے ٹپک رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کسے بلاؤں۔ میں پیسے لوٹانے کو بھی تیار تھی لیکن کوئی مرد میسر تو آتا۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں ایسے ہی گھر کے لان میں نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ میں باری باری ایک دفعہ پھر سارے ہی دوستوں کو فون کر رہی تھی لیکن کوئی بھی میرے ساتھ رات گزارنے کو تیار نہیں تھا، اور شاید اس کی وجہ میرا وہ جذباتی پن تھا جو جنسی تعلق کے دوران مجھ پر حاوی ہو جاتا تھا۔ جو بھی میرے ساتھ رات گزارتا اگلی صبح اس کا سارا وجود زخمی ہو چکا ہوتا۔ اب تو مرد بھی میرے ساتھ رات گزارنے کے نام پر خوف کھاتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ میرے پاس آئیں گے تو صبح ان کا کیا حال ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ باری باری سب نے ہی مجھے انکار کر دیا تھا۔ میں بے قراری سے لان میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی کہ شاید تازہ ہوا مجھے کچھ سکون پہنچا دے، اور پھر میری نظر ایسے میں سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر پڑی۔ ہمارے گھر میں یوں تو ساری ہی عورتیں ملازمہ تھیں لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی بابا نے شاہ رخ کو ملازم رکھا تھا تاکہ وہ گھر کے باہر کے کام نپٹا دیتا۔ وہ ایک 25-26 سال کا جوان لڑکا تھا۔ سرونٹ کوارٹر کے دروازے پہ نظر پڑتے ہی مجھے اس کا خیال آیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں نے ایک فیصلہ کیا اور سرونٹ کوارٹر کا دروازہ بجا دیا اور اندر سے فوراً شاہ رخ کی آواز آئی تھی۔ شاید وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا کہ کون ہے؟ کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی میں نے اپنی سخت آواز میں اسے جواب دیا کہ میں ہوں نمرا۔ میرا نام سنتے ہی اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا اور پریشانی سے پوچھنے لگا، مالکن سب خیریت تو ہے؟ آپ اس وقت یہاں؟ میں نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ ایک عورت کے لیے ایسا مرد آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ وہ لمبا چوڑا اور بہت مضبوط جسم کا مالک تھا۔ میں نے فوراً اسے کہا کہ میں اپنے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ اس سے پہلے کوئی بھی سرونٹ کوارٹر میں کبھی کوئی سرونٹ رات کے وقت بنگلے میں نہیں آیا تھا، اس لیے وہ کچھ ہچکچا کر پوچھنے لگا کہ مالکن کیا کام ہے، آپ مجھے بتا دیجئے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سارے ہی ملازموں کو علم تھا کہ میں رات میں اکیلی ہوتی ہوں، اس لیے کوئی بنگلے کا رخ نہیں کرتا تھا۔ میں نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، کام میں بتا دوں گی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے سامنے میرے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی میں نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت نیم برہنہ لباس میں قید کر لیا تھا۔ میں یہ وار خالی نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اور جب کمرے میں وہ آیا اور اس نے مجھے دیکھا تو فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کے اس انداز نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ کوئی بھی مرد مجھے دیکھتا تو نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا، اور اس نے تو باقاعدہ نظریں جھکا لی تھیں۔ میں نے اس کے آگے ہزار کے کئی نوٹ پھینکے اور اس سے اپنی خواہش بیان کر دی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور پھر بڑی مشکل سے اس کے حلق سے آواز نکلی اور وہ کہنے لگا، مالکن میں یہ نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ نوکر ذات، میں نے اسے اتنی عزت دی، اپنے کمرے میں بلایا، اتنا پیسہ دیا، اور وہ میرے منہ پر مجھے انکار کر رہا تھا۔ میں نے حقارت سے شاہ رخ کی طرف دیکھا، اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ میں تمہیں زمین سے آسمان پر بٹھانا چاہتی ہوں اور تم ہو کہ مجھے انکار کر رہے ہو؟ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور کہنے لگا، مالکن
گاؤں میں میری بیوی ہے اور میں اس کی خاطر یہاں کمانے شہر آیا ہوں۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا جس سے میری بیوی کا بھروسہ ٹوٹ جائے، اور پھر میری نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں ہرگز بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنا سکتا۔ یہ کام میری نوکری کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں میری خوشی ہے۔ میں نے پرس سے کچھ اور پیسے نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ ان پیسوں کو غور سے دیکھو۔ تم نے آج تک کبھی اتنا پیسہ نہیں دیکھا ہوگا۔ اتنا پیسہ گاؤں بھیجو گے تو تمہاری بیوی خوشی سے دیوانی ہو جائے گی۔ تم سے یہ تک نہیں پوچھے گی کہ تم شہر میں کیا کر رہے ہو۔ اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے ایک نظر بھر کے میری ان نوٹوں کی طرف دیکھا جو میں نے اس کے آگے رکھے تھے، بس وہ خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے نکلنے لگا، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اسے میری یہ آفر بھی قبول نہیں ہے۔ اس کے انداز پر میں جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سختی سے روکا اور کہا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو آج کی رات تمہاری نوکری کی آخری رات ثابت ہوگی۔ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے دفع ہو جانا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو کہ تم ایسے مجھے انکار کرو گے اور میں خاموش بیٹھی رہوں گی؟ اس نے ایک شکوہ بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کمرے سے چلا گیا، اور مجھے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی کہ ایک نوکر ہو کر وہ میرے وجود، میری ذات کو ایسے ٹھکرائے گا۔ ایک لمحے میں میرا سارا وجود سلگ اٹھا تھا اور اندر کی ایک مزید آگ بھڑک گئی تھی۔ بے عزتی میری برداشت سے باہر تھی کہ ایک نوکر نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ میں خود اپنی مرضی سے اسے اپنا آپ پیش کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ جا چکا تھا اور مجھ پر پاگل پن کا دورہ سا پڑ گیا تھا۔ میں نے کمرے کی ہر چیز کو اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ یہ مرد ساتھ خود کو کیا سمجھتے تھے؟ جس کا دل چاہا مجھے استعمال کر لیا اور جس کا دل چاہا انکار کر دیا۔ اور اس سے پہلے کہ میں سب کچھ تہس نہس کرتی، میری نظر سامنے کھڑے بوبو پر پڑی۔ وہ میرا پالتو کتا تھا اور بہت عرصے سے میرے ساتھ تھا۔ وہ میرے جذباتوں کو سمجھتا تھا، اس وقت بھی بہت پیار سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے میری تکلیف کا احساس ہو گیا تھا، اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو میرے دل میں ایک ایسا خیال آیا جو شاید کسی لڑکی نے سوچنا بھی نہیں ہوگا۔ میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ میں نے بوبو کو اپنے پاس بلایا۔ وہ دوڑ کر آیا اور میری گود میں چڑھ گیا۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کیا تو وہ بھی خوشی سے اپنی زبان میرے منہ پر پھیرنے لگا۔ اچانک ہی مجھے سکون کا احساس ہوا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے میں اپنی ساری حدیں پار کرتی چلی گئی۔ میں بھول گئی تھی کہ میری گود میں موجود بوبو ایک جانور ہے۔ میں مرد ذات سے اس قدر بدسن ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے بستر پر ایک جانور کو سلانا بہتر سمجھا تھا، اور میں نے ساری رات ایک جانور کے ساتھ وہ تعلق بنایا تھا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اپنی جنسی خواہش کو بوبو کے ساتھ پورا کر لیا تھا۔ اگلی صبح میں سو کر اٹھی تو وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ میں خوش تھی کہ اب مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ ہر رات کسی نہ کسی کو میں زبردستی اپنے بنگلے پر بلایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی تو مجھے ہزاروں روپے بھی لٹانے پڑتے تھے، مگر بوبو کے ہونے کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنے کی اب ضرورت نہیں تھی۔ جب میرا دل چاہتا میں اسے استعمال کر سکتی تھی۔ وہ ایک بے زبان جانور تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے انکار کرتا۔ شاروخ اگلی صبح ہونے سے پہلے ہی میرا بنگلہ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مجھے حیرت تھی اس مرد پر جو اپنے گاؤں کی بیوی کی خاطر مجھ جیسی پڑھی لکھی اور فیشنیبل جوان لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے میرے ساتھ رات گزار سکتا تھا، اور اس کی بیوی کو تو کانوں کان خبر نہ ہوتی، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اپنی نوکری اور یہ بنگلہ دونوں ہی چھوڑ گیا تھا۔ خیر، مجھے اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کچھ ایسی دوائیں آرڈر کر کے منگوائیں جن سے بوبو کی جنسی خواہش بڑھ جائے، اور میں اسے اپنی دوائیں دینی شروع کر دیں۔ اس رات کے بعد میں نے نہ ہی اپنے کسی دوست کو زبردستی گھر بلایا، اور نہ ہی مجھے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی پریشانی ہوئی، بلکہ ان دواؤں کے استعمال کے بعد سے بوبو خود ہی ہر رات میرے بستر پر چلا آتا اور اپنی خوشی سے میرے ساتھ وقت گزارتا۔ دن بہت تیزی سے گزرے تھے۔ میرے ماں باپ آسٹریلیا گئے ہوئے تھے، اور وہ اتنی جلدی لوٹ کر آنے والے نہیں تھے۔ وہ لوگ سال میں 8-9 مہینے تو آسٹریلیا میں ہی گزارتے تھے، یہاں تو سب کچھ دنوں کے لیے ہی آتے تھے، لیکن میں مستقل طور پر یہیں رہتی تھی۔ ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور میرے ماں باپ چاہتے تھے
کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں، لیکن میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ یہاں کے مرد میرے ایک اشارے پر کھنچے چلے آتے تھے۔ میں بہت کم عمر تھی جب سے ہی مجھے مرد ذات میں دلچسپی ہو گئی تھی، اور 14 سال کی عمر میں پہلی بار میں نے ایک مرد کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، اور یہ تعلق میں نے اپنی پوری خوشی کے ساتھ بنایا تھا۔ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا کے دوست اکرم انکل تھے۔ ان کا میری ماں کے ساتھ تعلق تھا، اور میں نے کئی دفعہ ان دونوں کو بابا کی غیر موجودگی میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا تھا، اور تبھی مجھے اس چیز کی خواہش ہونے لگی تھی۔ اور پھر ایک دن جب وہ ماں بابا کی غیر موجودگی میں گھر آئے تو میں نے خود انہیں اپنا آپ پیش کر دیا۔ ماں کے بعد انہیں جب بیٹی بھی میسر آئی تو وہ پیچھے نہ ہٹے اور نہ ہی مجھے صحیح اور غلط کا کوئی فرق سمجھایا، بلکہ میرے ساتھ کئی گھنٹے میرے ہی کمرے میں گزار دیے اور کسی کو اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ اور پھر اس دن کے بعد سے مجھے اس چیز کا ایسا نشہ چڑھا کہ میں مرد کے بغیر رہ ہی نہیں پاتی تھی۔ یہ میری عمر، میری جوان ہوتی طبیعت کا نتیجہ تھا، اور پھر کچھ ایسی ماں کو دیکھ کر میں اس راہ پر چل پڑی تھی، کیونکہ میری ماں ہمیشہ بابا کی غیر موجودگی میں اپنے کمرے میں دوسرے مردوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ شروع میں یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب اور اب نارمل تھا، لیکن جب یہی بات میں نے ایسی کلاس کی ایک سہیلی سے کہی تو وہ ہنستی کہنے لگی، ہمارے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ماں کی جگہ بابا کے کمرے میں کوئی عورت آتی ہے۔ ہماری کلاس میں یہ باتیں بہت عام ہیں۔ شروع سے ہی مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ سب غلط ہے، حرام ہے یا پھر زنا کہلاتا ہے۔ مجھے بس یہ معلوم تھا کہ میں جوان ہو رہی ہوں اور میری جوانی کے کچھ تقاضے ہیں، میں بہت سی خواہشات ہیں، اور اگر میں انہیں تسکین پہنچانا چاہتی ہوں تو مجھے کسی مرد کی ضرورت ہوگی۔ اور اس کے بعد میں نے اپنا پیسہ استعمال کر کے بہت سے لڑکوں کو خرید لیا۔ میں ہر رات جسے بلاتی وہ میرے پاس دوڑا دوڑا چلا آتا، لیکن پھر جس رات کوئی میسر نہ آتا اور شاہ رخ نے بھی انکار کیا تو اس رات مجھے بوبو کا سہارا مل گیا، مگر مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ کتے کے ساتھ ہم بستری کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ 1 مہینے تک میں بوبو کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتی رہی، اور پھر ایک دن اچانک ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں 17 سال کی تھی، کالج جاتی تھی، ایسے ہی ایک دن کالج میں گئی تو مجھے بہت زیادہ قے ہونے لگی۔ میری حالت بگڑتی گئی، اور میری سہیلی نے جب مجھے دیکھا تو ہنس کر کہنے لگی کہ تمہارا رنگ تو بالکل زرد پڑ گیا ہے، اور قے بھی ایسے ہو رہی ہے جیسے حاملہ ہو۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے آج بہت ہی مردوں کے ساتھ زنا کیا تھا، اور مہینے پہلے ہی یہ کام چھوڑا تھا، تو کیا میں کسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ 1 مہینے سے تو میں بوبو کے ساتھ تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو میں وقت سے پہلے ہی گھر لوٹ کر اپنی طبیعت کی وجہ سے گھر آ گئی، کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ گھر میں کام والی ملازمہ آتی تھی، اس نے میری حالت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، بی بی جی کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، بڑے صاحب اور مالکن بھی یہاں نہیں ہیں۔ میں نے خوفزدہ ہو کر ایسے انکار کر دیا۔ دوست کی بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی، وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ میں حاملہ ہوں؟ میں خاموشی سے کمرے میں آ کے بند ہو گئی، موبائل اٹھایا اور گوگل پر حاملہ ہونے کی علامتیں دیکھنے لگی، اور یہ دیکھ کے میرا سر چکرا گیا کہ وہی سب کچھ لکھا ہوا تھا جو اس وقت میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میرا سر بھی بھاری ہو رہا تھا اور قے بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی، نیند بھی مشکل آتی تھی، اور یہ سب پڑھ کر تو میں نے اپنے موبائل کو زمین پہ پٹخ دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں کیسے حاملہ ہو سکتی تھی جبکہ میں نے پچھلے 1 مہینے سے کسی انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا تھا؟ میرا تعلق صرف اور صرف ایک کتے کے ساتھ تھا، اس لیے میرا حاملہ ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں خود کو تسلی دینے لگی کہ شاید موسم تبدیل ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ 1-2 دن اور گزر گئے، میں نے خود سے کچھ دوائیں بھی لیں، لیکن کوئی فرق نہ پڑا، اور اب تو بوبو میرے قریب آتا تو میں پریشان ہو کر اسے خود سے دور کر دیتی تھی، لیکن میری دوائیاں کھلانے کا اس پہ یہ اثر ہوا تھا کہ وہ اب میرے ہٹانے پر بھی نہیں ہٹتا تھا، بلکہ خود ہی میرے قریب آ کر مجھ سے اپنی خواہشات پوری کرنے لگتا۔ میں زبردستی اسے دور کرتی تو وہ پاگلوں کی طرح مجھ پر حملہ کرنے لگتا۔ ابھی میں اسی پریشانی میں الجھی تھی کہ بابا کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ اور اماں آسٹریلیا سے واپس آ رہے ہیں، اور اب 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ پہلا خیال میرے دل میں یہی آیا تھا کہ اگر میرے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں نے کتے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیے ہیں
تو مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو میں کسی کے آگے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں ایسی پریشانی میں پھنسی ہوئی تھی کہ 50 دوست ہونے کے باوجود بھی میں کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ 2 دن اور گزرے اور میری طبیعت پوری طرح نڈھال ہو گئی۔ نہ مجھ سے بستر سے اٹھا جاتا تھا، نہ بیٹھا جاتا تھا، بس صرف قے ہوتی تھی اور کھانا دیکھ کر جی متلانے لگتا تھا۔ ملازمہ بھی کافی پریشان ہو گئی تھی، بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کا اصرار کرتی تھی۔ پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ڈاکٹر کو دکھا لیتی ہوں، اس سے پہلے کہ میرے ماں باپ لوٹ آئیں۔ میں خاموشی سے ایک چھوٹے کلینک میں چلی گئی اور وہاں جا کر اپنی حالت بتائی تو سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو ڈاکٹر نے کچھ رک کر پوچھا کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اور پھر میں نے بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا، البتہ یہ نہیں بتایا کہ میں ایک کتے کے ساتھ رشتے میں ہوں۔ ڈاکٹر نے میری بات سن کر کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ ایک الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ کروا کر برابر والے کمرے میں الٹرا ساؤنڈ مشین تھی۔ میں وہاں چلی گئی، وہاں پر بھی ایک ڈاکٹر بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لٹایا اور جیسے ہی میرے پیٹ پر جل لگا کر مشین گھمانے لگی، اس کی چیخ نکل گئی۔ میں جو پہلے ہی اپنی حرکتوں پر پریشان تھی، اب اس کی چیخ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو پہلے تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر اس نے صرف یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی، میرا کام الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے۔ میں نے اسے پھر پوچھا کہ بتائیں تو صحیح، ایسا کیا نظر آ رہا ہے اسکرین پر جو آپ کا چہرہ اتر گیا ہے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ مکمل طور پہ خاموش تھی۔ اور پھر اس نے ایک رپورٹ بنا کر اپنی اسسٹنٹ سے ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس بھجوا دی اور مجھے بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہا۔ میرے ہاتھ پیروں سے پسینہ چھوٹ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، کیا کہیں میں واقعی حاملہ تو نہیں ہو گئی تھی۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر سے نظر نہیں ملا پاؤں گی۔ بڑی مشکل سے میں ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھی۔ اس نے 2 دفعہ میری رپورٹ کو اچھی طرح پڑھا اور پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میرے ماں باپ آسٹریلیا میں ہیں، تو کہنے لگی پھر کوئی بڑا تو ہوگا جو آپ کے ساتھ رہتا ہوگا، جسے آپ کی طبیعت، آپ کی صحت کے بارے میں پتہ ہوگا۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتا تو دیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ نے رپورٹ بند کی، کہنے لگی کہ بہتر ہوتا آپ اپنے ساتھ کسی بڑے کو لے کر آتی، یہ معاملہ اب ایسا ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا کہ کیا میں حاملہ ہو گئی ہوں؟ کیا کچھ غلط ہے؟ میرے ذہن میں رہ رہ کر بوبو کا خیال آ رہا تھا۔ جب بھی مجھے دوا کھلاتی تھی تو وہ بہت طاقتور ہو کر مجھ پر حملہ کرتا تھا۔ پہلے تو میں خوش ہوتی تھی، لیکن اس وقت میری جان نکل رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا، اس کا احساس مجھے اس وقت ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ پریشان ہو کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، بیٹی آپ کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہے، اگر کوئی بڑا ہوتا تو میں یہ بات کبھی آپ سے نہ کرتی، لیکن اب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہیں۔ آپ کی بچہ دانی پوری طرح خراب ہو گئی ہے اور اس کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ میں یہ بات واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے بہت سارے ٹیسٹ ہوں گے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور ہمیں آپ کی بچہ دانی کو آپ کے جسم سے نکالنا ہوگا، ورنہ آپ کے پورے جسم میں یہ کیڑے پھیل جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اب تک آپ کی بچہ دانی میں کینسر بھی بنا چکے ہوں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا، اور یہ کیسی خبر اس نے مجھے سنائی تھی؟ میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے جسم کے کسی حصے میں کیڑے پڑ جائیں؟ وہ کہنے لگی کہ آپ نے بہت سارے مردوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں اور شاید یہ ایسا ہی ہے۔ حتمی طور پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن بہت کم کیسوں میں ایسے صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچہ دانی میں کیڑے پڑ جائیں اور وہ پوری طرح خراب ہو جائے۔ جس طرح چھوٹے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح جسم کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وجہ سے کیڑے ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ بہتر ہوگا آپ اپنے ماں باپ کو بلائیں اور انہیں ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے، اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ میں نے اپنی رپورٹ اٹھائی اور مرے مرے قدموں سے ہاسپٹل سے نکل آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میرے وقتی ہوس اور جنسی خواہشات نے مجھے ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ میں موت کے منہ پر کھڑی تھی۔ میں اس قدر جذبات میں اندھی ہو گئی تھی کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کتے کے ساتھ تعلق بنا رہی ہوں۔
میں گھر پہنچی، میری حالت دیکھ کے ملازمہ گھبرا گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا بی بی جی کیا ہوا ہے؟ تو میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ مجھے کیسی بیماری ہو گئی ہے۔ وہ میرے پاس میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بی بی جی ہمارا رب بہت سونا ہے، آپ اسے دعا کریں۔ میں بھی دعا کرتی ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا رب ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ہمیں صحت بھی وہی دیتا ہے، ہم مانگ کر تو دیکھیں۔ میں بہت عرصے بعد اپنے گھر میں رب کا ذکر سن رہی تھی۔ میری ماں باپ سالوں سے میرے ساتھ رہتے تھے، اس گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے دین کے بارے میں بتاتا۔ میں تو اللہ سے بھی بہت دور تھی، اتنے بڑے گناہ میں مبتلا تھی جس کی معافی بھی ممکن نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنی ملازمہ کے کہنے پر اپنے دل کے سکون کی خاطر میں سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ میں نے وہ گناہ کیا تھا کہ مجھے پتھر مار کر بھی ہلاک کر دیا جاتا تو شاید معافی نہ ملتی۔ پھر بھی میرا رب بڑا رحمان تھا جس نے میرے اس گناہ پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ دنیا کو اب بھی میرے اس گناہ کا علم نہیں تھا۔ سجدے سے اٹھ کر مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ 4 دن بعد میرے ماں باپ لوٹ آئے۔ میری بیماری کا سن کر وہ دونوں ہی پریشان ہوئے اور مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ میں نہیں جانتی کہ اب میں ٹھیک ہوں گی یا اس بیماری کی وجہ سے انتقال کر جاؤں گی، لیکن میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سراسر میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کبھی بھی ہوس میں آ کر اس قدر اندھے نہ ہوں کہ اپنے رب کو بھول جائیں اور گناہوں کے راستے پر چل نکلیں۔ میری والدین سے بھی گزارش یہی ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، اب کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ ہوں، اپنے بچے کو تنہا نہ چھوڑیں، انہیں دوستوں کے حوالے نہ کریں اور ان کے سامنے ایسی کوئی غلط حرکت نہ کریں جو ان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دے، جیسا کہ میرے ماں باپ نے کیا تھا۔ اگر میں اپنی ماں کو بے راہ روی کا شکار نہ دیکھتی تو شاید میں بھی اس غلط راستے پہ نہ چلتی۔